أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ پچھلے درس میں صفا اور مروہ کا بیان آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا اور قربانیاں دیں، اور اس سے پہلے دروس میں صبر کا بیان آیا تھا جس کے ضمن میں جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت کا بیان بھی آیا تھا۔ اب جو ہے اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ کتمان علم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں نازل کی ہیں اس کو واضح طور پر بیان نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق بھی صبر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جب کوئی اللہ رب العزت کی نازل کردہ تعلیمات کو چھپاتا ہے تو اس کا کوئی غرض ہوتا ہے، اس کی کوئی دنیاوی منفیت اس کے سامنے ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ایسا کرتا ہے، تو گویا وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ حق بات کو واضح کرے گا تو اس پر حالات آئیں گے، تو یہاں پر بھی وہ صبر کا دامن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جو تکالیف ہیں ان پر صبر کرنے کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرنا، تینوں معنوں پر محیط ہے۔ تو اس کا تعلق بھی ایک طرح سے صبر کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کی تلاوت میں نے کی تھی۔ ترجمہ اس کا یہ کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا۔ کیا یہ چھپانے والے وہ لوگ ہیں یہ چھپانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کروں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، واضح کر دیا، اور ان چھپانے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان پر لعنت جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور بیان کر دیا حق کو، تو پھر اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے مہربان ہیں۔ اس کے اسباب النزول میں لکھا ہے، اسباب النزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص علت جو ہے پیش آتی ہے اور اس کی بنا پر وہ آیت نازل ہوتی ہے، تو وہ آیت کو سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ آیت میں جو منشور جو بیان کیا جاتا ہے، جو اصول بیان کیا جاتا ہے، وہ اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، وہ تو عام ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو
اس آیت کو سمجھنے میں اس واقعے کے ذریعے سے مدد ملتی ہے۔ تو اس کی اسباب نزول میں لکھا ہے علامہ واحدی نے کہ اہل کتاب کے جو یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا اور حضور پاک علیہ السلام کی صفات کو انہوں نے پوشیدہ رکھا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں دریافت کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ نیز در منصور میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نعت یعنی آپ کی صفات کو چھپایا جو تورات شریف میں مذکور تھیں، حالانکہ وہ یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھلی آیات واضحہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا، اس کو اہل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ الہدا کا عطف جو ہے البینات پر ہے اور اس سے عمومی طور پر ہدایت کی سب چیزیں مراد ہیں جن پر حضرت خاتم النبیین پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی لیکن ان کا حکم سب کے لیے عام ہے، یعنی علم دین کا چھپانا ہر جاننے والے کے لیے گناہ ہے۔ تو اسباب النزول بھلے اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں ہو جو حضور پاک علیہ السلام کی صفات کو چھپاتے تھے کہ وہ برحق نبی ہیں اور ان کی یہ صفات ہوں گی اور جو دیگر چیزیں چھپاتے تھے، تو بھلے اسباب النزول ان کے بارے میں ہو لیکن آیت عام ہے، کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ اس آیت کی وعید میں شامل ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتیں جن میں علم چھپانے کی وعید مذکور ہے تو میں ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے مذکورہ والا آیات تلاوت فرمائی۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینی معاملے میں نفع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں، اور چونکہ احادیث حضور پاک علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو صحابہ کرام جب حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے تو بہت ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہو جائے۔ تو ایک طرف یہ ڈر تھا، دوسری طرف یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم چھپانے کی وعید میں داخل ہو جائیں۔ تو اس علم چھپانے کی وعید سے بچنے کے لیے وہ احادیث بیان کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ وعید نہ ہوتی علم چھپانے کی تو میں ڈر کی وجہ سے احادیث بیان کرنے کی جرات نہیں کرتا کہ کہیں احادیث میں غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ آیات بینات اور ہدایت کے چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور دوسری لعنت کرنے والے بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ عطا سے منقول ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مراد ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ایسے لوگوں کو لعنت کرتے ہیں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو واضح نہیں کرتے، جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب وہ اس طرح کہتے ہیں تو ان پر لعنت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا،
کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر دی اور بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے علم کے چھپانے سے اور ہر اس عمل سے توبہ کی جس سے توبہ کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا واصلحوا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں یعنی توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کریں، جو فساد کیا تھا اس کو دور کریں، حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھے ان کا تدارک کریں، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اور بتا دیں کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا، حق یہ ہے جو ہم اب کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ تحریف کی تھی اس کو درست کر دیں، غلط کو ہٹا دیں اور صحیح کو اس کے قائم مقام کر دیں۔ پھر فرمایا وبینوا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ شانو نے جو کچھ بیان فرمایا تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا، اب اس کو خوب واضح طور پر بیان کر دیں۔ تو نیز صاحب روح المعانی لکھتے ہیں یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا، فساد کیا، لوگوں کو گمراہی میں ڈالا، ان کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں، ان کے قول و فعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام و خواص میں جو گمراہی پھیلی اس کی تلافی کریں، اور جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد کیا لوگ جو اہل حق کو چھوڑ کر خود مطلب یہ کہ یہاں پر اس نے آزاد کیا لکھا ہے، حالانکہ اس میں بہت سے یہ نام نہاد مولوی لوگ بھی شامل ہیں، بلکہ زیادہ شاید تعداد اب شاید انہی کی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں لوگ انہی کو ترجمان سمجھتے ہیں اور انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہی کی طرف جو ہے ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو جو آزاد کیا لوگ ہیں، ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو خود بے دین ہے، تو یہ کیا لوگوں کو دین سکھائے گا۔ تو بہرحال آزاد کیا لوگ ہوں یا کوئی مولوی بن کے بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ حق بات کو چھپاتا ہے، غلط بات کرتا ہے، گمراہی کی باتیں کرتا ہے، تو اس کی اور پھر وہ اگر اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ کہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر لوں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، اصلاح کریں اور واضح کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ تو اب انہوں نے جو غلط باتیں کی ہیں، جو غلط فتوے دیے ہیں، جو غلط ان کے اقوال ہیں یا جو کتابیں انہوں نے غلط لکھی ہیں، گمراہی کی لکھی ہیں، کفر کی لکھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اب توبہ ان کو علی الاعلان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور حق کو خوب واضح کر دینا ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ گمراہی تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایسے جو مولوی بن بیٹھے ہیں اور ڈر کی وجہ سے، چاہے وہ ایجنسیوں کا ڈر ہو یا کسی اور چیز کا ڈر ہو، غلط باتیں عوام کو بتاتے ہیں، غلط اور گمراہی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، کفر میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر توبہ بھی کر لیں گے اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کر لیں گے، تو اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو توبہ بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور حق کو واضح کر کے بیان کر دینا ہے، پھر جو ہے وہ میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ جہاں علم دین کا چھپانا گناہ ہے، وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو، کتاب اللہ و سنت رسول علیہ السلام سے واقف ہو، حلال حرام کا علم رکھتا ہو، مسائل سے پوری طرح واقف ہو، مسئلہ بتانے میں فتویٰ دینے کا مقام اسی شخص کا ہے، غلط مسئلہ بتانے کا وبال بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا، پھر اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے
تو اس حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ اس کو جانتا تھا، یعنی جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو بتائے. وہ تو یہ بولے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیں، اس پر یہ بات لازم ہے. اگر بے علم اگر دینی بات بتانے کی جرت کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اور اس کا وبال جو ہے، اس کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے، اور جسے معلوم نہیں ہے تو وہ کہہ دے واللہ عالم، یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو یہ بھی علم کی بات ہے کہ جو نہیں جانتا اس کے بارے میں فرما دے واللہ عالم، اور جو ہے خواہ مخواہ اپنے پاس سے نہ بتائے اور بتکلف عالم نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتہ یہ بھی آدھا علم ہے. صحیح ہے. ایک حدیث میں ہے کہ تم میں جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ دوزخ میں جانے پر بھی زیادہ جری ہے. تو بغیر علم کے ہرگز جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے، اور جب علم ہو تو ہرگز چھپانا نہیں چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا جو علم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا. تو اگر غلط فتویٰ دے تو پھر لوگوں کو بتائے کہ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھے کہ بھائی ہر ایرے غیرے سے پوچھ لے اور پھر بول دے بھائی کہ ذمہ داری تو اس پر ہے. تو پھر ایسا نہیں ہوتا. یہ پھر ذمہ داری صرف اس پر نہیں ہوتی ہے، یہ ذمہ داری عوام پر بھی ہوتی ہے کہ وہ علماء حق کو تلاش کرے اور ان سے جو ہے وہ مسئلے مسائل معلوم کرے. اس کے علاوہ جس طرح علم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ سائل جو کچھ پوچھ رہا ہے وہ اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں. تو اگر وہ سمجھ لے گا تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہ وہ نہیں سمجھے گا بلکہ کسی اور فتنے میں پڑ جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہر چیز ہر بات ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو جانتے پہچانتے ہوں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے عرض کیا کہ لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا جواب دے وہ دیوانہ ہے. اس کو دارمی نے اور طبرانی نے نقل کیا ہے. تو علم کی بات چھپانی نہیں ہے، لوگوں کو بتانا ہے جو ان کی ضروری باتیں ہیں. جو اگر نہیں بتائے گا تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ دین پر نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی باتوں کا جواب دینا جب اس کو علم ہو ان چیز کا اس پر لازم ہے. لیکن ایسی باتوں کو بتانا جس کا وہ اہل نہیں ہے، وہ عامی آدمی ہے، عوام ہے، تو اس کو ایسی دقیق اور گہری باتیں بتانا جس کو وہ سمجھ نہیں سکے گا بلکہ الٹا اور پیچیدگی کا شکار ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہیں یا پھر اس کو غلط سمجھے گا اور جو ہے وہ اس کے لیے مسئلے مسائل بن جائیں گے. وہ اس کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، تو ظاہر ہے ایسی باتیں اس کو پھر نہیں بتانی چاہیے. اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ عوام کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتی ان کو جاننا. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک صاحب علم کو کہ وہ لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو ان کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں کسی قسم کے چھپانے کا کام نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ساتھ میں ایسی باتیں ان کو نہ بتائیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے اور نہ جن کی ان کو ضرورت ہے،
کیونکہ اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر جو ہے وہ دین پر چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا